صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، اور تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا قائد الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام انبیاء کے قائد، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت واصلہ الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے بنی کنانہ کو، اور اولاد کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھے شرف انتخاب بخشا اور پسندیدہ قرار دیا. آج ناظرین کرام بہت عظیم ترین ہستی کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم ہدیہ تہنیت پیش کریں گے، اور ایک انتہائی اہم ترین بات ناظرین جو کہ آج پوری دنیا میں جو کچھ بھی بپا ہے اس سے متعلق ہے، اور وہ راز میں کچھ دیر کے بعد کھولوں گا، لہذا آپ نے میرے ساتھ ضرور رہنا ہے. بات یہ ہے کہ آج تذکرہ پاک ایسے جلیل القدر پیغمبر کا ہے جن کے والد گرامی ہمارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے بڑے بھائی ذبیح اللہ جناب اسماعیل علیہ السلام ہیں. اب سنتے جائیے گا ناظرین، یہ بڑا ہی حسین، بڑا ہی خوبصورت نوری سلسلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں، اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے وطن سے تھے، جن کے بیٹے، اب بیٹوں پہ آتے ہیں، جن کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، جن کے پوتے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو بنی اسرائیل کے اکثر و بیشتر پیغمبروں کے جد اعلیٰ ہیں، جن کا تذکرہ پاک قرآن پاک کے پاروں میں انتہائی خوبصورت انداز سے چمکتا ہے، جن کو ہم سر جھکا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں. روایات میں آتا ہے ناظرین کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اسی برس ہوئی جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا. حضرت اسحاق علیہ السلام کے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر پیغمبر ہونے کے حوالے سے ناظرین اتنا ہی کافی ہے کہہ دینا کہ آپ ان کے چشمے نظر یعنی ان کے نور نظر ہیں، ان کی چشم کے نور ہیں کہ جن کو دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ کے پکارتی ہے. آپ نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کی ترویج کا کام مکمل طور پر جاری رکھا، اور قوم کو توحید اور دین حق پر قائم رہنے اور آخرت کے خوف کی مسلسل تلقین فرماتے رہے. ناظرین کرام، نبوت اور کتاب کی وراثت ایک طویل عرصے تک، یہ بڑی کام کی بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں ہی رہی، اور پھر آخری نبوت اور آخری کتاب کی سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی نصیب میں آئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل عرب میں کعبے کے پاس آباد تھی، آپ اس بات کو جانتے ہیں، اور ان میں ویسے تو کوئی نبی نہیں آیا، مگر سب سے آخری نبی یعنی ہمارے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی نسل سے تھے. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نور، روشنی اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا. پس آپ علیہ السلام تمام لوگوں سے بڑھ کر خوبصورت چہرے والے تھے اور بہت زیادہ جمال والے اور خوبصورت گفتگو کرنے والے تھے. آپ علیہ السلام سفید رنگت والے، سر اور داڑھی کے جو بال تھے وہ گھنگریالے تھے. آپ ظاہری نقوش میں اور حسن خلق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ تھے. یعنی آپ جانتے ہیں نا ناظرین، روایات میں آتا ہے
کہ جیسا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ تھے اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ تھے، تو آج اس ذرا مماثلت پہ بھی بات کریں گے۔ اس حوالے سے ناظرین ایک اور اہم نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور بہت توجہ سے اس بات کو سنیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں کوئی نبی یا رسول آپ علیہ السلام کی نسل سے باہر نہیں آیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ کی اولاد بنی اسحاق کہلائی۔ بعد ازاں بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب کم و بیش آپ علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نوری نسل میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ تمام انبیاء کرام اور اس کے علاوہ کئی انبیاء کرام ناظرین ظاہر ہے جن کے نام تک ہمیں نہیں پتا وہ سب ان میں شامل ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا انہی کی نسل سے ناظرین بنی اسرائیل کہلائے۔ اب ذرا وہاں پہ آتے ہیں جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل پر جو نعمت الہیہ انعام کی گئی تھیں اس کا شمار ممکن نہیں مگر ان کی نافرمانیاں اور غرور و تکبر نے ان کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کر دیا۔ اب ایک انتہائی ناظرین انتہائی اہم ترین بات یہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل کے حوالے سے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، یعنی وہ بنی اسرائیل بیسیکلی یہودی ہیں جنہوں نے خاتم نبوت کو بنی اسماعیل میں تسلیم ہی نہیں کیا اور آج تک تسلیم نہیں کرتے، اور ان کی چاہت بنی اسحاق ہی تھی، لہٰذا وہ یہی چاہتے تھے کہ آخری نبی ہمارے آئیں، اور یہی وہ رفت ناظرین وہ بغض ہے جو ازل سے مکمل طور پہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور اسی رفت کے گرد آج پوری دنیا یعنی اس کی جو پاور پالیٹکس ہے پوری دنیا کی وہ اسی کے گرد گھومتی ہے۔ چونکہ ان بنی اسرائیلیوں کو معلوم تھا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں مبعوث ہوں گے، ان کا دارالخلافہ مدینہ طیبہ ہوگا، لہٰذا ایک طرف تو انہوں نے تورات میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے حوالے سے تحریف کی اور دوسری طرف وہ کئی صدیوں پہلے سے آ کر مدینہ طیبہ میں آباد ہو گئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل ہی اپنے پیر مکمل طور پر مدینے میں جما لیے تاکہ آنے والے نبی کے لیے مشکلات کھڑی کریں۔ یہ سب باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت انہوں نے اس وقت بھی کیا، آج بھی اس پر یہی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور یہ وجہ ناظرین جس وقت بنو نذیر اور بنو قریظہ مدینے سے نکالے گئے وہ ایک دشمنی ایک خاص بغض لے کر واپس آنے کی نیت سے مدینہ شریف سے نکلے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مدینہ شریف کو ہمیشہ سے اپنی پرومس لینڈ یعنی جو گریٹر اسرائیل ناظرین اس کے نقشے کے اندر تصور کرتے ہیں۔ یہ بات آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھی کہ بیسکلی تاریخ کیا ہے، ہو کیا رہا ہے اور ہونے والا کیا ہے یا ان کی منشا کیا ہے۔ بہرحال آئیے آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ 3 شخصیات تشریف، پہلی شخصیت جناب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف رکھتے ہیں، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ اکرام حسین صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور تیسری شخصیت نوجوان عالم دین ممتاز عالم دین جناب علامہ زیغم گردیزی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ تینوں احباب کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا بنیادی تعارف اور ان کا نوری سلسلہ قرآن کیا کہتا ہے؟ بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو نسبتیں اور برکتیں آج ہم تک پہنچی ہیں ان میں سب سے بڑی برکت تو ہمارے اور آپ کے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر فرمایا کہ بنو اسحاق اور پھر بنو اسرائیل، یہ سلسلہ جو پورا پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کا بھی آپ نے بنو اسحاق اور بنو اسماعیل۔ جی تو اب یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں کہ جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں ابو البشر کہا جاتا ہے، تمام انسانوں کے باپ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب مبارکہ ہے، ایک تو مہمان نوازی کے حوالے سے ابو الزیفان آپ کو کہا جاتا ہے، اور دوسرا جو سب سے بڑا آپ کا لقب ہے وہ ابو الانبیاء ہے، یعنی تمام انبیاء کے والد گرامی۔ تو یہ وہ اعزاز ہے جو آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کی پوری جماعت میں ممتاز حیثیت ایک آپ کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہے اولاد کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو اب یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ایک اولاد کی دعا کرنا نمبر 1، اور اس کے بعد یہ بھی دعا کرنا کہ نیک اولاد ہو۔ اولاد ہونا فقط کمال نہیں، اولاد کے ساتھ ساتھ نیک اولاد کی دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور 2 فرزند آپ کو عطا فرمائے۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جن سے ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں
کہ جن سے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا لقب اسرائیل ہوا اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا، جو یہ پورا سلسلہ چلتا چلتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ تو یوں آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو برکتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ وہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو آزمائش میں مبتلا فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ میں کہ جب آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا کہ آپ اپنی زوجہ کو، اپنے بیٹے کو چھوڑ کر آ جائیں وہاں پر، پھر اپنے بیٹے کو ذبح فرما دیں، پھر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ہے، یہ ساری آزمائشیں، ان کے پیچھے کیا نتیجہ اور کیا امتحان کے بعد انعام مقصود تھا؟ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا دیں گے۔ تو یہ وہ امامت کا منصب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا، وہ کیا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے کم و بیش پھر تمام آپ ہی کی نسل مبارکہ سے تشریف لائے۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر آپ یہ کہ حج کا مہینہ آتا ہے، حج کی یادیں تازہ کی جاتی ہیں اور جتنے بھی ارکان ادا کیے جاتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ تمام کے اندر یہاں تک کہ قربانی، حضور نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جتنی نسبتیں اور جتنی تعلیمات ہمیں دین اسلام میں نظر آتی ہیں، وہ سارے کا سارا عکس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا نچوڑ ہی ہمیں نظر آتا ہے، جو آج ہمیں ہمارے سامنے نبی مکرم علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں موجود ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ ملت ابراہیم کہا جاتا ہے، دین ابراہیم کہا جاتا ہے، دین حنیف کہا جاتا ہے، وہ سب کیا ہے کہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر ہم تک جو ہے وہ منتقل فرمائے اور ہم تک پہنچائیں۔ اچھا، ان کی جو والدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا، جی بالکل بالکل، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ بی بی سارہ سلام اللہ علیہا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ دونوں ہستیاں وہ ہیں کہ جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقد میں آنے کی شرف نصیب ہوا آنے کا، اور وہیں سے اللہ تبارک و تعالی نے اولاد عطا فرمائی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے ایک تو دعا فرمائی اور جو بشارت ہے اس پر جو ہے وہ علماء کلام کریں گے۔ میں صرف ایک بات یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اولاد کی دعا کرنا، اور اس کے بعد دوسرا یہ کہ جب اللہ نے اولاد عطا فرما دی تو اس کے بعد آپ کا انداز کیا ہے؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے۔ اور پھر وہ دعا کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کثیر دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بات عرض کرنا کہ یا اللہ میری اولاد میں، میری ذریت کے اندر نبوت بھی رکھ دے، میری اولاد میں نماز کی پابندی بھی رکھ دے، ساری چیزیں۔ تو دو چیزیں میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک یہ کہ جب بھی دعا کریں اولاد کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ دعا ضرور کریں یا اللہ اولاد دے، لیکن یہ بھی دعا کریں وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، رب ہب لی من الصالحین۔ اور دوسرا جب وہ نعمت مل جائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اولاد کے نیک بننے کے حوالے سے بھی اللہ کے حضور دعا کریں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ظاہر ہے اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ مکے کی سرزمین پہ وسا دیے گئے، آپ شام میں موجود ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اب ایک واقعہ ہے کہ جہاں پہ بشارت آپ کو مل رہی ہے، ذرا وہ بتائیے، قرآن وہ بیان کرتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کے حوالے سے جبرائیل امین نے خاص طور پہ آ کے بشارت دی، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جناب اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ مختلف مقامات پر کیا ہے، تقریباً 17 مقامات ہیں جہاں جناب اسحاق علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بشارتیں بھی مختلف مقامات پر مختلف انداز میں، میں وہ سورہ ہود کا وہ حصہ لے کر اس سے اکتساب کرتے ہوئے استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھانجے ہیں، بھتیجے یا بھانجے دونوں اقوال ملتے ہیں۔ اس قوم کی جانب فرشتوں کی ایک جماعت جاری ہے، رستے میں ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی، جیسا کہ ابھی قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ حضرت ابراہیم کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، یعنی وہ فرستادہ جو نبی ہیں، جو فرشتے ہیں، جب وہ ابراہیم کے پاس پہنچے ہیں تو انہیں بشارت دی، اور بشارت دیتے ہوئے آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ قَالُوا سَلَامًا، انہوں نے ان کو سلام کہا ہے۔ اللہ، سلام کے جواب میں حضرت ابراہیم نے فرشتوں سے کہا ہے قَالَ سلام، سلام کہہ کر بات ختم نہیں ہوئی۔ قرآن کے جو الفاظ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، چند لمحے نہیں گزرے تھے دسترخوان سجا دیا گیا، اللہ، یعنی بچڑا بھنا ہوا سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ اللہ، اس دور میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی کے سامنے کھانا رکھا جائے
اور جو مہمان ہے وہ کھانا نہ کھائے، اس بات کا خوف ہوتا تھا کہ شاید یہ دشمنی کی وجہ سے نہیں کھا رہا اور یہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا۔ اچھا، قرآن نے ذکر کیا فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، کہ جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ وہ تو کھانے کی جانب جو ہے نا ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، کہ انہیں خوف ہوا۔ لا تصل نکرہم وأوجس منہم خیفہ، جب ان کا خوف دیکھا تو فرشتوں نے کہا لا تخف، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوط علیہ السلام کی جانب بھیجے گئے۔ اللہ، اب یہاں اس قوم پہ عذاب، جی اس جانب ہم جا رہے ہیں، آپ کے پاس ہم مہمان ہو کر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کی جانب سے بشارت لے کر آئے۔ یہ باتیں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ، جن کی عمر مبارک اس وقت 80 سال سے زیادہ ہے، اللہ، حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال ہے، یہ پس پردہ یہ باتیں سن رہی ہیں۔ قرآن نے کہا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، یعنی وہ ان کی زوجہ محترمہ کھڑی ہیں پس پردہ، فَضَحِكَتْ، تو وہ ان گفتگو کو، ان باتوں کو سن کے مسکرا دیں۔ اللہ، اب یہ مسکرائی کیوں ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ذکر کی گئی کہ جب دسترخوان سجا ہے اور دسترخوان پر جب انواع و اقسام اور وہ بچڑا پڑا ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اس کی جو اجر ہے یا اس کا جو ثواب ہے یا اس کی جو قیمت ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا میں اللہ کا ذکر کیا جائے، کھانے کے بعد رب کا شکر کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو اس عمل کو اختیار کرنے والا اللہ کا خلیل ہوتا ہے، اللہ، ابراہیم سے کہا جا رہا ہے۔ تو یہ بات سن کر حضرت سارہ مسکرائی ہیں، فرمایا ان کا یہ مسکرانا ہے، فبشرناہا باسحاق، ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی۔ یہ مواقع کیسے بنتے جا رہے ہیں، کیا حسین مواقع ہیں۔ یہاں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جب اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی انعام ملے، اس پر جب راحت اور خوشی ہوتی ہے تو فوراً ہی بشارتیں آتی ہیں۔ اللہ، ادھر وہ مسکرائی ہیں، فبشرناہا باسحاق، یہاں بات مکمل نہیں ہوئی، رب ذوالجلال کو یہ ادا اتنی پسند آئی، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، تمہیں نہ صرف اس عمر میں ہم اسحاق دیں گے بلکہ سارا تم مسکرائی ہو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہاری عمر اتنی زیادہ کریں گے، بیٹا بھی دیں گے، پھر پوتے کی پرورش کا بھی تمہیں موقع۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یعنی حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام، بالکل، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، سبحان، یہ بات اور یہ خوشخبری صرف اسحاق تک نہیں رہے گی بلکہ اس کے بعد آپ کی عمر اتنی طویل ہوگی کہ آپ اپنے پوتے کو بھی دیکھیں گی، اور پھر قرآن نے خود ان کا نام بھی ذکر کر دیا، یعقوب۔ یہ وہ بشارت کا وہ انداز تھا کہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتوں کی وہ جماعت لے کر آئی، اور بھی سیدہ سارہ نے جو وہ کلمات سنے، اس پر جب اپنی راحت، اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے، اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے اس انداز میں انعام فرمایا۔ اچھا، ایک اور چیز اس میں جو بڑی خاص بات ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو خوشخبری دی گئی، اب میں ذرا سا اس کو ویژولائز کر رہا ہوں، جو آپ نے پورا ایک نقشہ کھینچا ہے، کیا حسین نقشہ ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ ظاہر بھتیجے کی قوم کے لیے جو ہے وعید ہے، وہ ایک سخت ترین معاملہ، ایک کیفیت عجیب ہونی چاہیے، اور ظاہر کیفیت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت ایک عجیب کیفیت میں تھے، اور دوسری طرف اسی کیفیت کے ساتھ آپ ظاہر ان کی مہمان نوازی بھی کر رہے ہیں فرشتوں کی۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے، کو کہ کارخانہ قدرت میں پہلے سے لکھا گیا ہے، لیکن وہ بات ہے نا اسباب دنیا کو دکھانے کے لیے، وہ مہمان نوازی، پھر حضرت سارہ علیہ السلام کا جو پیچھے سے سننا اور سننے کے بعد جو ہے وہ مسکرانا، وہ ساری چیزیں، تو ایسا لگتا ہے کہ سارا اہتمام باقاعدہ انہی کی نعمتوں اور رفتوں کی وجہ سے جو ہے وہ عطا کیا گیا۔ بالکل، آپ یہ دیکھیے اگلا جو اس کا جو لنک ہے نا اگلی آیات کے ساتھ، وہ اسی جانب اشارہ کرتا ہے، یعنی ایک تعجب کی کیفیات تھی، امر خداوندی تو ہے ہی، سارا انتظام بھی ہے، خوشخبری مل گئی، اس پر مسکرا بھی رہی ہیں، لیکن جو تعجب ہے نا فطرتی، اس کا ذکر، قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، کہ میں اس عمر میں ہوں کہ بانج کی سی کیفیت ہے، اور میرے یہ دیکھیے شوہر نامدار یہ تو بڑھاپے کی کیفیت کو پہنچ چکے ہیں، کیسے ممکن ہے، ان هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، یہ تو عجیب شے ہے۔ فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا تمہیں اللہ کے امر پر تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ، یہاں بھی بات مکمل نہیں ہوئی، آگے فرمایا اب یہ جو بیٹے دیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں سنو تو صحیح، وہ بیٹے کس قدر عظمت والے ہیں، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ، بیٹے دیے جا رہے ہیں ان پر بھی اللہ کی رحمت برکت، سبحان اللہ، ان پر بھی ہے سارا اللہ کی برکت اور رحمت ہو۔ اور یہاں سے یہ استدلال بھی ہمارے علماء نے کیا ہے کہ چونکہ یہ کلام براہ راست حضرت سارہ سے ہو رہا ہے، اہل البیت کے الفاظ استعمال ہوئے، پتہ چلا کسی نبی کی جو ازواج ہوا کرتی ہیں وہ اہل بیت ہوا کرتی ہیں۔ بھائی سبحان اللہ، کیا اچھی بات ہے۔ علامہ صاحب آئیے، اب ذرا آپ کی باری ہے، تھوڑا آپ بھی ذرا رنگ جمائیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی رفتوں کو بیان کیجئے۔ قرآن جو آپ کے اوصاف بیان کرتا ہے، کتنے حسین اوصاف ہیں، ذرا اس بارے میں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قرآن کریم میں حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام کے اوصاف آپ کی ولادت سے پہلے بھی بیان فرمائے گئے، جس طرح حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارت عطا فرمائی گئی، تو اس بشارت میں حضرت اسحاق کی جو خوبی ہے اس کو بیان فرمایا کہ فبشرناہ بغلام علیم، کہ ہم نے ان کو ایسے بیٹے کی بشارت عطا فرمائی جو علم والے ہیں۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام تمام ہی علوم کا منبع اور مرکز ہیں۔ اللہ رب العالمین کل کائنات کے ان کو ظاہری اور باطنی علوم عطا فرما کر مبعوث فرماتا ہے، لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کی اس صفت کو بطور خاص اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یعنی انتہا درجے کے وہ علم والے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کل کائنات کی تمام اشیاء کا علم انہیں عطا فرمائے گا۔ اور اسی آیت کریمہ سے علماء کرام نے یہاں قطع کلام کی معذرت، یہ بات بہت ریلیونٹ ہے، اور یہ ذرا سا میں اس بات کو سمجھنا چاہوں گا آپ تینوں علماء سے اس جملے کو۔ یہ جو علم عطا کیا، ویسے ظاہر تمام انبیاء علم والے ہیں، لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کے علم کو کیٹیگوریکل بیان کیا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی اولادوں میں بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل ایکچولی بمانی دوسرے یہودی، اور آج آپ دیکھ لیجئے جتنی ٹیکنالوجی ہے، جتنی پاور ہے، وہ سب کی سب جو ان کی مٹھی کے اندر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بات اس طرح سے اس کی ریلیونس، اگر میں غلط نہیں ہوں، میں اس کو اس طرح سے سمجھ رہا ہوں جی۔ ہاں، انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ وہ ان کی اولادوں میں اور ان کا جو ایک امت ہے اس میں وہ چلتا ہے، اور یہ ہم اس قوم میں بھی دیکھتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد، اور پھر حضرت ہر نبی کو اللہ رب العالمین جو علوم عطا فرماتا ہے، کل کائنات کی تمام اشیاء کا علم انہیں عطا فرماتا ہے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو دیگر خوبیاں بیان فرمائی گئی، حضرت اسحاق علیہ السلام سے متعلق سورہ صاد میں بھی بیان فرمایا کہ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، کہ ہم نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی انہیں بشارت عطا فرمائی، وہ ایسے نبی ہیں جو صالحین میں سے، یعنی وہ انتہا درجے کے تقوی والے ہیں، پرہیزگاری والے ہیں، خوف خدا اور خشیت الہی رکھنے والے ہیں۔ اس کو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی فرمایا کہ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، کہ یاد کریں جب جو ہمارے بندوں کو بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا واقعہ۔ اولی الایدی والابصار، کہ وہ طاقت والے تھے۔ ایک خوبی ان کی یہ بیان فرمائی کہ وہ ظاہری طور پر بھی طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو قوت عطا فرمائی، والابصار، اور خوب سمجھ عطا فرمائی، یعنی وہ انتہا درجے کی اللہ رب العالمین نے ان کو ذہانت عطا فرمائی، اور انتہا درجے کا اللہ رب العالمین نے جس طرح علم سے متعلق کلام ہوا کہ اللہ رب العالمین نے علم بھی عطا فرمایا، ذہانت بھی عطا فرمائی، ظاہری طور پر بھی اللہ رب العالمین نے ان کو طاقت عطا فرمائی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ باطنی جو اوصاف ان کے بیان فرمائے گئے، فرمایا کہ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ایک خاص بات سے، ایک کھری بات سے ان کو چن لیا، اور وہ خاص بات کیا ہے، وہ کھری بات کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ آخرت کو یاد کرنے والے اللہ، یعنی یہ خاص وصف ہے ان کا، بے شک، اور انتہا درجے کا وہ خوف رکھنے والے، خشیت الہی رکھنے والے، اللہ رب العالمین کی یاد کرنے والے۔ یعنی ہم دیکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم عن الخطا ہے، اور ان کا جو ٹھکانہ ہے اللہ رب العالمین ان کو دنیا میں ظاہر فرما دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے انتہا درجے کے بلند مقامات ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کا جو خوف ہے اور آخرت کی جو یاد ہے اس سے وہ بے فکر نہیں رہتے۔ صبح و شام اللہ رب العالمین کی عبادت، اور جس طرح حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ، حضور نے خود فرمایا کہ تم استغفار کی کثرت کرو، میں باوجود اس کے کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا، میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ یعنی انبیاء کا معاملہ یہ، اور پھر اسی میں جہاں ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات پڑھتے ہیں، جس طرح قرآن نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ بے شک انبیاء کے واقعات میں ہم نے عقل والوں کے لیے ایک سبق رکھا ہے، میسج رکھا ہے۔ تو ان انبیاء کرام علیہ السلام کے جہاں فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں، اس میں ایک راز یہ بھی ہے، اور قرآن کا راز اور قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان ذوات مقدسہ کی شخصیات کو سامنے رکھیں کہ اتنے اعلیٰ مراتب کے باوجود، اتنے اعلیٰ اعمال کے باوجود انہوں نے فکر آخرت کو ترک نہیں کیا، خوف خدا، خشیت الہی کو ترک نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا جو ایک تصور اس کو ترک نہیں کیا، اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اللہ رب العالمین کی عبادت کی کثرت کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز دیکھیں جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی، اس پہ ذرا کلام، اور یہ ظاہر عاشقوں کی بات ہے، ہم تو ہر پہلو میں سرکار علیہ السلام کا جو ہے وہ پہلو مبارک تلاش کرتے ہیں، بات یہ ہے ہر پہلو میں پہلو مبارک تلاش کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ میں جب پڑھ رہا تھا کہ ان کی جو شخصیت ہے اس میں یہ بات، جیسے کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ کی شکل و صورت مماثل تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، سرکار علیہ السلام کا معاملہ بھی آتا ہے، تو یہ جو تطبیق نظر آتی ہے ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے نا۔ جی، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت، اور اسی کو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا،
حضور نے حضرت اسحاق علیہ السلام کا پورا حلیہ بیان فرمایا. جی جی. اور یہ بھی غیوب کی اخبار ہیں، خبریں ہیں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی. یعنی اسی سے حضور کا جو علم ہے اس کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن میں ایسا کچھ واضح طور پر ہمیں نہیں ملتا کہ آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا. حضرت اسحاق علیہ السلام سے متعلق حضور نے فرمایا کہ وہ اللہ رب العالمین نے حضرت اسحاق کو ظاہری طور پر بھی نور عطا فرمایا، روشنی عطا فرمائی، اور ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا. اللہ یعنی اس عمر میں اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال اور حضرت سارہ کی 90 سال کے قریب عمر مبارک ہے، اور بشارت ملی تھی، بشارت دی جا رہی ہے. اس عمر میں آپ کو آپ کے والدین کی آنکھوں کا نور، آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا. اور پھر فرمایا کہ وہ لوگوں میں انتہائی خوبصورت تھے، حسن و جمال والے تھے. یعنی سب سے زیادہ حسن و جمال والے تھے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ظاہری حسن و جمال میں بھی مشابہ ہیں اور اخلاق و کردار میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سبحان اللہ. یعنی اللہ رب العالمین نے، اور پھر ان کا حسن کیسا ہوگا؟ ہم حضور کے حسن سے اس کو جان سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا. حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ ہیں. تو جس طرح حضور کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت کی وجہ سے آپ کا حسن کیسا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے تیرے نام پہ مردان عرب. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا ہے. تو یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حسن کا جو صدقہ حضرت اسحاق کو عطا فرمایا وہ بھی اپنے زمانے میں بے مثال. سبحان اللہ. ایک کالر غلام مصطفیٰ صاحب پھول نگر سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا آپ اللہ تعالیٰ جناب فرمائیں. پوری 92 ٹیم کو سلام. آمین. میری کریانے کی دکان میں بلا ناغا جو آپ کا شو دیکھتا ہوں، یقین کریں کہ سارا دن میرے دوست علماء کرام ہے، وہ میں جب ان سے گفتگو کرتا ہوں وہ کہتے ہیں یار آپ بڑی آج کل اسٹڈی کر رہے ہیں. تو یہ جو 1 گھنٹے کا آپ کا پروگرام ہے اللہ تعالیٰ پوری 92 کو سامنے. قبلہ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ قبلہ پہلے تو یہ بتائیے، پہلے ذرا یہ بتائیے کہ پھول نگر ہے کہاں پہ؟ میں نے پہلی مرتبہ نام سنا ہے. پھول نگر یہاں ہمارے جو نذیر احمد غازی صاحب تھے پتوں کی کے پاس ہے پھول نگر بھائی پھر جس کو کہتے ہیں، رانا محمد اقبال تو پنجاب سے. اچھا ماشاء اللہ. ٹھیک. اچھا ماشاء اللہ. جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب جو ہم جاتے ہیں مکے میں حج کے لیے تو وہاں پہ 2 نفل ادا کرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور نیک بندے تھے. آج اگر ہم کہیں پہ مزارات پہ دعا مانگتے ہیں تو لوگ ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک مختصر سا وقفہ تو نہیں، ہاں یہ ہے کہ ایک تعلق جو ہے وہ جوڑتے ہیں سرکار علیہ السلام سے اس اعتبار سے کہ مل کے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ درود پیش کر کے جب لوٹیں گے تو قرآن پاک پہ جو آپ کی نبوت کے حوالے سے تذکار پاک ملتے ہیں، آپ کو کیا کچھ عطا ہوا اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہے اور آئیے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. علامہ صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ مزارات پہ جانا، نوافل پڑھنا، دعا کرنا، مختصراً ذرا اس پہ کامنٹ فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزارات کی حاضری کے حوالے سے سیدھی اور آسان سی بات یہی ہے کہ جب بندہ مزار پہ جاتا ہے، یعنی کسی اگر نیک بندے کی قبر پہ جا رہا ہے تو سمجھے کہ مزار پہ جا رہا ہے، اور عام مسلمانوں کی قبر پہ جا رہا ہے تو اس کو مطلب وہاں کی قبرستان کی حادی وغیرہ کہہ دیا جاتا ہے. اچھا، وہاں پہ جانے کے آداب بھی ہمیں بیان کیے گئے، وہاں پہ جانے کی دعاؤں کا بھی ذکر کیا گیا،
اور خود نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام شہداء احد کے مزارات پہ بھی جاتے تھے. کیونکہ ہم اس وقت بہت بڑی ڈیبیٹ میں نہیں جائیں گے, سمپل یہ ہے کہ جب وہاں پر جائیں تو قبروں پہ پاؤں نہ رکھا جائے, یا مزارات کے قریب اگر جا رہے ہیں تو پینتی کی طرف سے آئیں اور مواجہ کی طرف یا چہرے کی طرف آ کر 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑے ہو جائیں, اور جو کچھ پڑھنا ہے پڑھیں, ایصال ثواب کریں, دعا کریں, اور ان سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہی دعا کرنی ہے, لیکن ان کا ذریعہ وسیلہ بنا کر پیش کرنا ہے کہ اللہ ان کے وسیلے سے ہمیں عطا فرما. اور اس عمل میں کہیں نہ ہی کوئی شرک ہے, نہ ہی کوئی کفر ہے, نہ ہی کوئی گناہ کا کام ہے. چلے ایک باڈی پوسچر کی بھی وضاحت کر دیجئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی قبر کے سامنے یوں کھڑے ہو کے دعا نہ کرو, یہ تو قبر سے مانگنا ہوا. تو کیا دعا کا قبلہ یہ قبر ہے یا آسمان ہے؟ اصل میں دیکھیں, ہاتھ جب اٹھائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی اٹھائے جاتے ہیں, اور جب ہمارا چہرہ, یعنی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ہمارا چہرہ سمت قبلہ ہوتا ہے, یعنی سمت اور جہت کا ایک تصور ہے ہمارے یہاں, تو اب ظاہر ہے کہ قبلے کی طرف ہم چہرہ کرتے ہیں, مواجہت ہوتی ہے ہماری, تو یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو دعا کا قبلہ آسمان ہے, ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوتی ہے. اچھا, اب یہاں ایک بات میں مزید عرض کر دوں تاکہ تشنگی نہ رہ جائے, کہ جہاں بھی جائیں آپ, خواتین کو خاص طور پر مزارات پہ جانے پہ احتیاط کرنی چاہیے. خواتین کا جانا منع ہے, لیکن مردوں کو جب بھی وہ جائیں تو ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. قرآن پاک میں آپ اسحاق علیہ السلام کی جو نبوت ہے اور آپ کو عطا کی گئی برکتوں کا بھی ذکر آتا ہے, اور کیا کمال برکتیں آپ کو عطا کی اللہ تعالیٰ نے فرمائی. جی, قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کئی مقامات پہ فرمایا, وہیں حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت عطا فرمائی. 2 آیات میں برکت کے لیے تلاوت کر دیتا ہوں. ارشاد فرمایا, وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ. ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو, یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں اسحاق کی بشارت عطا فرمائی, وہیں یہ بشارت بھی عطا فرمائی کہ نبی من الصالحین, اللہ تبارک و تعالی انہیں نبوت بھی عطا فرمائے گا. اور فرمایا کہ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ, اور ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ جو برکتیں حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی ہیں, آپ پر نازل کی گئی ہیں, یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر, تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ومن ذریتہما, ان کی اولاد میں بھی وہ برکتیں عطا فرمائے گا. یعنی جو فقط یہی نہیں کہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملے گی, فقط یہیں تک نہیں ہے, ومن ذریتہما کے الفاظ بیان فرما دیے گئے کہ آپ کی اولاد میں بھی اللہ تبارک و تعالی نبوت کو جاری فرمائے گا. تو یہ وہ خاص فضیلت حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ کسی بھی نبی کی نسل سے اللہ کے اتنے نبی نہیں آئے جو حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. اور یہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو صرف حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, ان کے بارے میں یہی ہے. باقی بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے آئے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب مبارک اسی وجہ سے ہوا کہ جتنے بھی نبی آپ کے بعد آئے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی نبی آئے وہ آپ ہی کی نسل مبارکہ سے آئے, چاہے ہمارے آقا حضور خاتم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارکہ سے تشریف لائے, یا حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر اولاد سے جتنے نبی تشریف لائے. آپ دیکھیے کہ اولو العزم انبیاء حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عیسیٰ ہیں, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ اولو العزم انبیاء ہیں جن کا قرآن پاک میں جگہ جگہ ذکر کیا گیا. یہ اولو العزم انبیاء یعنی بڑے عزم والے, بڑی ہمت والے, جن میں سب سے بڑھ کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اب دیکھیے کہ انہی میں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہے, انہی میں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا, اور پھر وہاں پر محراب مریم میں دعا کرنا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے, اور وہاں بھی یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ دعا تو قبول ہوئی ہے مگر محراب مریم میں قبول ہوئی ہے. میں اس کو جوڑ دیتا ہوں یہاں سے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ مزار پہ جا کے دعا کرنا کیا ہے کیا نہیں. دعا اللہ کے نبی کی ہے, ہر لمحہ قبول ہے, اللہ ہی قبول کرنے والا ہے, لیکن ذریعہ وسیلہ اور جگہ کیا ہے, مقام بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے, وقت بھی اہمیت رکھتا ہے, اور کسی نیک بندے یا بندی کا قرب خاص بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے. آپ دیکھیے دعا اللہ ہی نے قبول فرمائی ہے, لیکن کہیں بشارت فرشتوں کے ذریعے ہے, اور کئی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ پھل بے موسمی یہاں پہ نظر آ رہا ہے, تو یہ کیا ہے, وجدنا عندها رزقا قال یا مریم ان لك هذا قالت ومن عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. وہاں پہ آپ دعا کریں, هنالك دعا زکریا ربا قال ربی هب لي من لدنك ذرية طیبة انك سمیع الدعاء. اور پھر وہاں فرشتے آگے فنادت الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب, یعنی وہاں پر آ کے اللہ نے بشارت آپ کو عطا فرمائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کہ جن کے بارے میں سیدا و حصورا و نبی من الصالحین. تو معاملہ یہی ہے کہ دعا قبول اللہ ہی کرتا ہے,
لیکن کبھی کبھی کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جب دعا قبولیت کی طرف بڑھ جاتی ہے. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ورقبل من و دست و دامان آل رسول. یہ آل رسول اور حضور کے صحابہ کا صدقہ ہوتا ہے کہ بندہ ان کا ذریعہ وسیلہ پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما دیتا ہے. اچھا، اس میں ایک بات جو بڑی اہم اور ہے اپنا علامہ صاحب، جیسے برکتوں کا ذکر آیا، اب میں ایک بات اس پہ غور کر رہا تھا کہ اسرائیل کے اپنا ویسٹ میں بحیرہ روم ہے، اور بحیرہ روم کے جو جنوب میں مصر موجود ہے. یعنی اب آپ پورے خطے کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شام، پھر مصر، پھر فلسطین کے ارد گرد جتنی برکتیں، یعنی ایک بہت بڑا خطہ ہے زمین بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی آپ کی ذریت کو، حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت کو عطا فرمایا. پھر وہی بات ہے کہ انہی کی ذریت پر جو ہے بنی اسرائیل پر من و سلوہ بھی اتر رہا ہے، 12 چشمے بھی جاری ہو رہے ہیں، 12 گروہ بھی ہیں، اسی اعتبار سے تقسیم بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا ان پہ نعمتوں کا نزول بھی فرمایا اور ان سے پیار بھی اسی انداز سے فرمایا. لیکن ظاہر ہے پھر یہ منکر ہوئے. ایک بات اور ہے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا خاص طور پہ اپنی اولادوں کے لیے، یہ اسی کے ثمرات بھی نظر آ رہے ہیں. ذرا اس بارے میں بتائیے تھوڑا سا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ جو لفظ اسحاق ہے، چونکہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور بار بار آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اس کا جو عربی میں ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے ضحاک، یعنی ہنسمکھ. واہ ماشاءاللہ. تو آپ جیسے ہمارے علامہ اسحاق صاحب. جی ماشاءاللہ. اسم با مسمد ہے حضرت اسحاق، اسم با مسمد ہے کہ جیسا ان کا نام تھا ویسے ہی ان کا چہرہ تھا، ہنسمکھ تھے آپ، حشاش بشاش. سبحان اللہ. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے 2 شہزادے ہیں، جناب اسحاق اور جناب اسماعیل. سبحان. اور یہ بھی عجیب انداز ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باپ کی دعا کو اہمیت عطا فرمائی ہے. ایک دعا حضرت ابراہیم اپنے شہزادوں پر حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کو عطا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اس کے بارے میں خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں حسن اور حسین پر وہی کلمات کہتے تھے اللہ، اور فرماتے تھے کہ میں تم پر وہی دعا کر رہا ہوں جو میرے جد اعلیٰ ابراہیم نے اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق پر کی. وہ کلمات میں عرض کر دیتا ہوں. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ پناہ چاہیے کہ ایسے شیطان کے اس شر سے، فتنہ فساد سے، اور وہ آنکھ جو نظر بد کی صورت میں نقصان پہنچاتی ہے. فرمایا حسنین کریمین کو حضور وہ دعائیں عطا کر رہے ہیں. یہی پھر تسلسل دعاؤں کا، جیسا کہ آپ نے کہا اتنا بڑا خطہ جناب اسحاق کی ذریت کو اور اولاد کو مل رہا ہے، ناز و نام ہے، آسائشیں ہیں، مال و دولت، بادشاہت، سب کچھ حضرت اسحاق کی اولاد میں ہمیں نظر آ رہا ہے. قطع کلام کی معذرت. ایک اور بات جو بہت ضروری ہے لوگوں تک جانی چاہیے کہ میدان تی میں جب یہ 40 برس تک بھٹکتے رہے، جب موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ نہیں دیا تھا نا، 6 لاکھ لوگ لے کے چلے تھے. آپ دیکھیں اللہ نے پھر اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل کو جو اکیلا نہیں چھوڑا. یعنی پھر نعمتوں کا نزول کیسے ہوا کہ یوشع بن نون علیہ السلام کے ذریعے سے فتح نصیب ہوئی اور پھر ان کو فلسطین عطا کیا. یہ بھی دیکھیں کیسی کمال بات. یہ وہ دعاؤں کا تسلسل نظر آتا ہے. میں اس دعا کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب شادی ہو گئی تو شادی کے 20 سال تک آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. اچھا، آپ کی جو اہلیہ ہیں نا ان کا نام مختلف ذکر کیا جاتا ہے. چونکہ عبرانی زبان کے یہ الفاظ ہیں تو ہمارے جہاں بھی تاریخ میں نظر آتے ہیں تو مختلف انداز میں اس کی پروننسیشن نظر آتی. ایک نام ملتا ہے آپ کی اہلیہ کا ربیکہ. ربیکہ ملتا ہے. جی ربیکہ. یہ انہی کی والدہ یعنی حضرت یعقوب کی والدہ شمار کی جاتی ہیں. 20 سال تک اولاد نہیں ہوئی. اچھا، قطع کلام کی معذرت، ربیکہ کے معنی میرا خیال ہے کھجور اور مکھن کا اختلاط جو ہے. جی اسی طرح کا معنی لیا جاتا. 20 سال کے بعد جب اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی تو جڑواں بیٹے عطا کی. ان میں جو حضرت یعقوب تھے، جڑواں بیٹوں میں آپ دوسرے نمبر پر دنیا میں تشریف لائے. تو یعقوب چونکہ عقب سے ہے، آنے میں چونکہ اپنے بھائی کے اعتبار سے دوسرے تھے، اس لیے آپ کا نام یعقوب رکھا گیا. اچھا، جو پہلے بھائی ہیں ان کا نام محیص بھی ذکر کیا جاتا ہے، عیسو بھی ذکر کیا جاتا ہے اور عیس بھی ذکر کیا جاتا ہے. اچھا، کوئی بھی آپ لکھ لیں. چونکہ یہ عبرانی زبان ہے اس کو آپ کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے ایگزیکٹ جو ہے اس کی ورڈنگ نہیں آ سکتی کسی بھی زبان میں. حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو قلبی رغبت تھی اپنے بڑے بیٹے عیسو کی طرف تھی، اور آپ کی جو والدہ ہیں ربیکہ، ان کی قلبی رغبت جناب یعقوب علیہ السلام کی طرف تھی. اور یہ تسلسل ماں باپ کے درمیان ہوتا ہے، ایسی کوئی بات ظاہراً نہیں ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے. آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی چلی گئی، اور آپ کے جو بیٹے عیسو ہیں وہ شکار کے شوقین تھے، تو اکثر اپنے والد کو خوش کرنے کے لیے شکار پر جایا کرتے تھے اور آ کر انہیں کھلایا کرتے. ایک دن پسند کرتے تھے. جی پسند کرتے. ایک دن خود انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ جائیے اور شکار لے کر آئیں.
آپ کی اہلیہ یعنی سیدہ ربیکہ جو ہیں انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے جناب یعقوب سے کہا کہ تمہارے بھائی گئے ہیں شکار کے لیے لیکن یہاں ایک شکار میرے پاس پہلے موجود ہے, بکری موجود ہے, آپ جلدی سے جائیے اور جا کر ان کو کھلائیے. ایک روایت یہ ہے کہ عیسو کے جسم پر جو ہے بال زیادہ تھے, تو حضرت سیدہ ربیکہ نے جو ہے حضرت یعقوب کو وہ گوشت بھی دیا اور ساتھ اس کی کھال آپ کو پہنا دی. اچھا, کہ حضرت اسحاق اگر ان کے جسم پر ہاتھ لگائیں تو کہیں پہچان نہ جائیں. اچھا, کیونکہ جسم پر بال تھے تو وہ کھال پہنا دی. اچھا, تو آپ بینائی کی حالت میں جب نابینا ہیں حضرت اسحاق, ان کو کھانا کھلایا, یعقوب علیہ السلام گوشت لے کر گئے, انہوں نے کھایا, ہاتھ لگایا, وہ یہی سمجھے کہ یہ عیسو ہیں. لیکن اب وہ خوش اتنا ہوئے کہ انہوں نے اپنی شہزادے جناب یعقوب کو عیسو سمجھ کر ہی دعا دی. ان میں جو دعائیں تھیں ان میں جن چیزوں کا تذکرہ ہے وہ آج بھی وہ موجود ہے, آج بھی موجود. اور کیسی دعائیں ہیں وہ؟ نمبر 1 دعا فرمائی کہ اللہ رب العزت تیری ذریت میں نبوت کو رکھے. اللہ اکبر, اس کا تسلسل آج بھی نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. پھر فرمایا کہ تیری ذریت کو اللہ بادشاہت عطا کرے. اللہ اکبر, داؤد و سلیمان کی بادشاہت دیکھ اللہ اکبر. اور آج بھی مادی اعتبار سے آپ دنیا کو اگر دیکھنا چاہیں یہی نظر آتا ہے. یعنی وہ جو نبوت کی دعا دی تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام تک وہ دعا جو ہے تسلسل کے ساتھ چلتی رہی. پھر رزق کی کثرت کی دعا دی. اللہ اکبر. فائنینشلی طور پر آپ دیکھیں تو اس ٹائم بھی ان کی جو ذریت ہے اس نے پوری دنیا کو کیپچر کر رکھا ہے. میں نے کل بھی یہ بات کی تھی, 70% معیشت پوری دنیا کی ان کے ہاتھ میں. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر جو چوتھی دعا ہے وہ اولاد کثیر کی. یہ جو چاروں دعائیں جناب یعقوب علیہ السلام کو ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام نے عطا فرمائی ہیں, وہ دعا ایسی قبول ہوئی ہے کہ آج بھی وہ دعا اور اس دعا کی قبولیت کے اثرات موجود ہیں. بھائی آپ دیکھ لیں نا, اولاد کثیر کا معاملہ یہ ہے کہ 1.5 ارب کی آبادی پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہے. بالکل. اب عیسیٰ علیہ السلام سے اگر آپ مسیحیوں کو اٹھا لیں تو ایک طویل مطلب جو ہے تعداد موجود ہے. یہودی تو تقریباً 1.5-2 کروڑ کے قریب ہے, لیکن مین جو تعداد ہے وہ عیسائی بالکل ایسے, تو وہ بھی اسی میں شامل ہو. یہ ساری چاروں کی چاروں دعائیں. لیکن یہاں ضمن میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسحاق نے یہ جو دعا دی ہے یہ بالقصد نہیں نظر آتی, خوشی کے اظہار کے طور پر دعا ٹھیک ہے. واہ واہ. اس لیے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ کرو, واہ بس کیا بات, دعا کروائی نہ جائے بلکہ دعا لی جائے. دعا لی جائے. جب دعا لی جاتی ہے صدیاں گزر جاتی ہیں, سبحان اللہ, ان دعاؤں کا صاحبان آپ سبحان اللہ. بالکل یہ وہی بات آ گئی نا کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں. تو یہاں تو نبی جب دعا کرے اپنی اولاد کے لیے تو پھر معاملہ کیا ہوگا. علامہ صاحب آخر میں فائنل نوٹ, ایک بڑی اہم ترین بات ہے اور یہ کنفیوژن یہودیوں کی طرف سے پیدا ہوتی ہے, خاص طور پہ ان کا یہ کلیم کہ چونکہ نبوت ہمیں ملنی تھی معاذ اللہ, بنی اسحاق کو ملنی تھی, یہ غلط فیصلہ ہوا, یہ غلطی سے وہاں دے دی گئی معاذ اللہ بنی اسماعیل کو. اور اس میں انہوں نے پھر کیا یہ کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں, نیو ٹیسٹیمنٹ میں بھی ظاہر ہے اس کا, لیکن اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں انہوں نے باقاعدہ خاص طور پر اس میں تحریف کی. یعنی زبور کے اندر تحریف بھی ہوئی, اور تحریف اس طرح سے ہوئی کہ ذبیح اللہ کلیم کیا انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو. یہ ذرا کنفیوژن دور کیجئے, کیا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, قرآن کریم میں یہود کی مخاصمت مختلف اقوام سے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا, اور اسلام سے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان کی مخاصمت ہے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں تھا. یہود جب عیسائی اور یہودی آپس میں ایک تعلقات ان کے تھے تو اس کو قرآن نے بیان فرمایا کہ یہ جو آج شیر و شکر نظر آتے ہیں یہ اصل ان کی حقیقت کیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں. اور قرآن میں بے شک قرآن میں واضح طور پر فرمایا کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء, یعنی آپس میں کی معذرت یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہوا ہے تو سارا یہودیوں نے تو بپا کیا تھا, مکر گئے نا ساری چیزوں سے. قرآن کریم میں واضح فرمایا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی دین نہیں ہے, تم کسی دین پر نہیں ہو. یعنی عیسائیت کوئی دین نہیں ہے اور عیسائی یہودیت کو اس سے متعلق نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ کوئی دین نہیں ہے, یہ ایک فرضی کہانیاں ہیں, قصے کہانیاں, اس سے علاوہ کچھ نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اگر معاملہ دیکھیں تو حضور کی جب بعثت ہو رہی ہے اس سے پہلے یہود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اتنی معرفت رکھتے ہیں. قرآن نے فرمایا کہ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو لوگ پہچانتے ہیں اس طرح وہ حضور کی پہچان رکھتے تھے. بالکل ٹھیک. یعنی حضور کی ولادت سے پہلے ان کا معاملہ, جس طرح حضرت عبداللہ سے متعلق حملہ کرنے کی کوشش کی گئی, پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کمسنی میں آپ سے متعلق اس طرح کے معاملات کیے گئے. تو یہ یہود کا وتیرہ تھا کہ اس طرح کے معاملات, اور جو ایک وجہ تھی دشمنی کی اور عداوت کی جو وجہ تھی وہ وجہ بنیادی طور پر یہی تھی کہ بنی اسماعیل میں نبوت کا سلسلہ پھر سے کیوں جاری کیا گیا,
اور جو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہے وہ ان میں کیوں ہوئی, ہم میں کیوں نہیں ہوئی, یعنی اسی کا بار بار وہ اعادہ کرتے تھے. چنانچہ اسی ایک جو ان کی مخاصمت ہے اس میں سے ایک پہلو اس کا نظر آتا ہے کہ بنی اسماعیل میں اللہ رب العالمین نے جو ایک خاص وصف رکھا کہ ذبیح اللہ ہونے کا جو شرف اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے, اگر مطلقاً ان کی کتابوں کا کلیتاً مطالعہ کیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے متعلق ہے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کریں. تو اکلوتا بیٹا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے جب آپ کی قربانی پیش کی گئی. بالکل ٹھیک. یعنی حضرت اسحاق کو بھی اگر فرض کر لیں کہ حضرت اسحاق تھے تو وہ اکلوتے نہیں ہیں, پھر تو ان کی کتاب میں بھی یہ بعض کی مخالفت کرتا نظر آئے گا. قرآن کریم میں بھی جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی گئی اس میں واضح طور پر فرمایا کہ ہم نے آپ کو بشارت عطا فرمائی حضرت اسحاق کی, اور وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب, اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب کی بشارت عطا فرمائی. اب اگر حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی مانے تو پھر تو اللہ رب العالمین حضرت اسحاق کی پیدائش سے پہلے یہ بشارت عطا فرمائی جا رہی ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام قربان نہیں ہوں گے بلکہ وہ زندہ رہیں گے, آپ کی نسل کا سلسلہ چلے گا, یہ سارا معاملہ ہوگا. تو پھر قرآن کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ قرآن ایک جگہ دوسری جگہ کی وہ تصدیق کرنے والی ہے, قرآن کا بعض کی تصدیق کرنے والا ہے. اور پھر عرب کی 4000 سالہ جو تاریخ ہے اس میں یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ مینا میں ہوئی, مکہ المکرمہ میں ہوئی, اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے متعلق ایک بھی روایت ایسی موجود نہیں ہے کہ آپ مکہ المکرمہ کا بھی تشریف لائے ہوں. تو ان عقلی اور نقلی دلائل سے ہر طرح کے دلائل موجود ہیں, ہر طرح کے دلائل موجود ہیں, اور تمام دلائل سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ سوائے عداوت اور دشمنی کے اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ذبیح اللہ ہونے کا جو اعزاز ہے, اور پھر یہاں ایک بات اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے کہ اللہ رب العالمین جن کو فضائل عطا فرماتے ہیں تو وہ فضائل, وہ کمالات, وہ مقام و مرتبہ ضعیف اور من گھڑت باتوں کے محتاج نہیں ہوتا. یعنی اللہ رب العالمین نے تو ان کی فضیلت اتنی بیان فرمائی, 12 صورتوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت اسحاق کا تذکرہ فرمایا, 17 مقامات پر اللہ نے تذکرہ فرمایا, اور پھر اتنے اوصاف و خصائل اور امتیازات آپ کو عطا فرمائے. تو یہ فرضی باتیں گھڑ کر ان کی فضیلت کوئی بڑھائی نہیں جا سکتی. اللہ نے ویسے ہی ان کو اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے, وہ اس چیز کی محتاج. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو نوری سلسلہ آپ کے بعد جاری ہوا ہے, کتنے بڑے بڑے نام آپ کو نظر آتے ہیں. مطلب خود اگر آپ عیسائیت کی بات کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی ذریت میں موجود ہیں, پھر یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, یہ ساری ہستیاں جو ہیں وہ آپ ہی کی ذریت میں سے موجود ہے. فائنلی کوئی بات آپ میرا خیال ہے فائنلی کچھ میسج دینا چاہ رہا ہوں. حضرت کی بات میں ایک چھوٹا سا مطلب وہ جز میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, وہ یہ ہے کہ خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ذبیحوں کا ذکر فرمایا انا ابن الذبیح. بالکل. تو یہ جو ہے نا اس بات کو اگر کیونکہ ایک تاریخ ہے وہ سب چیزیں, اس سے قطع نظر اگر ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو حضور چونکہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارکہ سے اور حضرت عبداللہ جو آپ کے والد محترم ہیں ان کے مقابل اونٹوں کا ذبح فرمانا, اور پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذبیح اللہ ہونا, تو حضور نے خود اس طرح اشارہ فرمایا انا ابن الذبیحین کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا. بالکل ٹھیک ہے. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ, آپ تینوں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارے اس تذکرے کو, اس ذکر کو جو ہم نے کوشش کی ہے بس قبول فرمائے, اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں ہمارا نام شامل کر دیں. ناظرین کرام, جاتے جاتے میں آج آپ سے بہت اہم ترین بات کرنا چاہتا ہوں جو میں نے ابتدا میں تھوڑی سی عرض کی تھی, لیکن آج چونکہ موضوع ہی اسحاق علیہ السلام کا آ گیا ہے. ویسے تو ہر نبی ہمارے لیے ریلیونٹ ہے, ہر نبی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم اگر جب تک کسی بھی نبی پر ایمان نہیں لاتے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا, یہ ہمارا ایمان ہے ناظرین. لہذا اسحاق علیہ السلام پر ایمان لانا, اسحاق علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر ہمیں ان کے قدموں کے صدقے, ان کے قدمین کے صدقے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کے پروانے نصیب فرمائے. لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ لیجئے, اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے دنیا میں اس وقت جہاں جہاں مجھے دیکھ رہے ہیں, دیکھیں صاحب یہ جو ایکچولی یہ جو یہودی ہیں نا, ان کے مشن اور مقصد کو ذرا سمجھ لیجئے کیا ہے. یہ اپنے اندر ایک بغض اور عناد اور ایک دشمنی پالے بیٹھے ہیں, اور یہ مستقل اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اپنی جتنی بھی جنریشن ہے اس کی پلانٹیشن وہ اسی بنیادوں پر کرتے ہیں, جتنی بھی ترائی ان کی کرتے ہیں وہ اسی بغض, اسی عناد, اسی نفرت کی بنیاد پہ کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو سپریم کریچر اگر کوئی ہے تو وہ یہودی ہیں, باقی سب جانور ہیں, ان کو جینے کا حق نہیں ہے. یعنی وہ اپنی نگاہ میں, اپنی دانش میں اپنے آپ کو سب سے افضل ترین سمجھتے ہیں, اور دنیا کے سارے انسانوں کو ہیچ سمجھتے ہیں. اور یاد رکھیے گا ناظرین, یہ جملہ میں بڑا ذمہ داری سے ادا کرنے جا رہا ہوں, یہ جو پوری دنیا میں اس وقت آپ کو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے نا اس وقت, سماجی حوالے سے, معاشی حوالے سے, سیاسی حوالے سے, مذہبی حوالے سے جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے, اس کا مرکز, اس کا محور دراصل اسرائیل ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو ذریت بنی
اسرائیل خاص طور پہ یہ جو یہودی ناظرین ان کے اندر وہ بخش پل رہا ہے کہ مدینے سے جو بنو قریظہ اور بنو نذیر نکالے گئے تھے، دھتکارے گئے تھے، ختم کیے گئے تھے، ایکچولی وہ اسی لینڈ پہ، اسی مدینہ شریف میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں۔ ان کا کلیم یہ ہے کہ نبوت ان کو کیسے ملی؟ نبوت تو ہمارا حق تھی، ہمارے سلسلے میں نبوت آنی چاہیے تھی۔ اسی کلیم کو پورا کرنے کے لیے وہی رفٹ ان کے ذہن میں، وہی نفرت ہے کہ ایک بار پھر ہم مدینہ شریف کو معاذ اللہ کیپچر کریں، اور پرومس لینڈ کا جو تصور ہے یا گریٹر اسرائیل کا تصور ہے وہ اپنے نقشے کے اندر اس کو پیش کرتے ہیں، اور معاذ اللہ وہ جو دجال کو بار بار پکار کے کہتے ہیں، ان کا تصور یہی ہے کہ اسی طاقت کی بنیاد پہ ہم ایک بار پھر داخل ہوں گے، لیکن وہ داخل نہیں ہو پائیں گے۔ بس کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے مشن پہ لگے ہوئے ہیں۔ مسلمان کیوں خواب غفلت میں مبتلا ہیں؟ ریونیو جنریٹ کر کے ان کو مت دیجیے صاحب، ان کی پروڈکٹس کو نکالیے، اسرائیلی یہودی پروڈکٹس کو نکالیے، اور صرف پاکستانی پروڈکٹس کا استعمال کیجیے۔ صرف یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو اپنے تئیں آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کیجیے، اور آپ کو کرنا چاہیے۔ کتاب الشفا، جمعے کے دن کا خاص وظیفہ، جو شخص ماہ ذوالقعدہ کے ہر جمعے کو 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے گا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار سورہ اخلاص پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سید الایام جمعۃ المبارک کے خاص طور پہ جو اس وظیفے کو اختیار کیجیے گا۔ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قول مبارک، ہر حال میں ایمان پر قائم رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا، اس کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا اہل ایمان کا شیوا ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج آپ اسحاق علیہ السلام کے حوالے سے مضمون ضرور پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے آپ کو۔ ٹویٹر پر، فیس بک پر، یوٹیوب پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو چینل کے ضرور آپ کلک کر دیجیے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے انشاءاللہ نعرہ لگاتے ہیں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔